کہ یزید کوئی آسمان سے نازل ہو کر آ کر تو تخت پہ نہیں بیٹھ گیا. یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے ٹی وی کے اوپر بھی کہ پتہ نہیں یزید کوئی اوپر سے نازل ہو کے تو آ کے بیٹھ گیا تھا کسی تخت پہ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کو ایکسپلور کریں گے تو پھر اور لوگوں کے نام بھی آئیں گے اور پھر اپنا فرقے کا نقصان ہوگا. تو یزید کوئی تخت پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کو اوپر سے پکڑ کے بٹھا دیا. ایک پورا سسٹم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 20 سے 30 سال کے دوران ایک گریجولی ڈیویشن آنا شروع ہوئی, جس کا اینڈ رزلٹ یہ بنا کہ 60 ہجری میں یزید تخت پر آیا. وہ تو نمائندہ بن کے آیا اس بگڑے ہوئے سسٹم کا. اب مجھے بتائیں دجال ڈائریکٹ آئے گا؟ ایک پورا دجالی سسٹم ہوگا جو دجال کو ویلکم کہے گا کہ آئیے جی آپ ہی ہمارے لیڈر ہیں, ورنہ اکیلا دجال آگے کیا کرے گا. اسی طریقے سے یزید جب حکمران بنا تو ایک پورا سسٹم ہے پیچھے, پوری ایک سمجھے کہ 30 سال کی 25 سے 30 سال کی ایک ڈیویشن ہے, جب جا کے 60 ہجری کے اندر اس بدماش نے حکومت سنبھال لی. تو میرے ناقص علم کے مطابق واقعہ کربلا کے اسباب کے کانٹیکسٹ میں اس امت تک جس بندے نے ٹروتھ ریویلڈ کیا ہے, سچائی کھول کر اریاں کر کے ننگی کر کے بتائی ہے, ایک عام فہم بندے تک, امت پوری پہ احسان ہے اس بندے کا. 1400 سال میں اس طرح کی محنت کی یونیک مثال کسی اور کی نہیں ملتی, اور وہ ہیں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ, المتوفا 1979 عیسوی. اللہ تعالیٰ بحیثیت انسان ان سے جو غلطیاں ہوئی وہ معاف کرے, لیکن الحمدللہ اس حوالے سے جو ان کی خدمت ہے, وہ ایک منصف مزاج بندہ جب ان کی اس خدمت کو پڑھتا ہے تو ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور وہ ان کی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت. میں اس کو کہتا ہوں یہ علمی ایٹم بم ہے, اور یہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آئی خدمت. جو ڈاکٹر اقبال نے سب سے پہلے صدیوں کی گراوٹ کے بعد امت کو یہ سبق دیا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد, سیکولرزم کو دین سمجھتا ہے. نمازیں تو ہمیں امریکہ والے بھی پڑھنے سے نہیں روکتے ہیں, تبلیغ کرنے سے بھی نہیں روکیں گے. آپ بسترے اٹھا کے لوٹے اٹھا کے جائیں وہاں نمازیں پڑھیں, لیکن جیسے ہی آپ ان کو کہیں گے نا کہ یہ باطل کا نظام غلط ہے, حسین بننے کی کوشش کریں گے, آپ کا گھاٹا اتر جائے گا. سیکولرزم انڈیا میں بھی اجازت ہے. سیکولرزم یہی ہے کہ مذہب اور دین آپ کا ذاتی معاملہ ہے, خوب نمازیں پڑھیں, متھے بھی گھسا دیں, آپ سب کچھ کریں, لیکن باطل کو چیلنج نہ کریں آگے سامنے کہ نظام اللہ کا ہونا چاہیے. اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو, خلافت کا نظام قائم ہو, اس پہ بات نہ کریں. اور ڈاکٹر اقبال نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا, اس وقت تو مولانا مودودی کی ہارڈلی عمر 20-21 سال تھی, اس وقت ان کی جو تحریریں ان کے سامنے ہیں, انہوں نے کہا یہ بندہ امت کو لیڈ کرے گا. آج جو مصر میں کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک ریولوشن آئی ہے, اس کے پیچھے مولانا مودودی ہیں. وہ اخوان المسلمین والی جو جماعت ہے اس کی فکر ساری کی ساری وہی جماعت اسلامی کی جو 1941 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت, یہ تو آپ ادھر جتنے لوگ 100 کے قریب بیٹھے ہیں نا جی, یہ کتاب تو خریدیں, اپنے پاکٹ منی میں سے پہلے یہ کتاب خریدیں. اور یہ سافٹ کاپی بھی PDF پہ موجود ہے, 350 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے, اور اتنے پیارے اسلوب میں اور احترام کے دائرے کے اندر رہ کر لکھی گئی ہے کہ اس کی مثال دینا ممکن نہیں. لاجواب کتاب ہے, اور جن مولویوں نے ناکام کوشش کی ہے اس کو جواب دینے کی, انہوں نے اپنی بدنامی میں اضافہ کروایا ہے. ان کا جاہل ہونا اور لوگوں پر عیاں ہو گیا کہ یہ اتنے جاہل ہیں, غلط پراپوگنڈا کیا. وہ کتاب پڑھیں, خلافت اور ملوکیت. اور وہ کتاب بھائیو انہوں نے خود کو گھر بیٹھ کے, ان کو کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کشف اور وہی نہیں ہوا, وہ اہل سنت کی ہی ہمارے اسلاف کی محنتوں میں سے انہوں نے اس کو ایک جگہ کمپائل کیا. اور مینلی 7 کتابیں ہیں تاریخ کی, اہل سنت کی اتھینٹک اسناد کے ساتھ,
جن سے انہوں نے یہ سارے واقعات لے کر اس کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ نقل کیا. اور جہاں جہاں اس کانٹیکسٹ میں احادیث آئیں انہوں نے الحمدللہ احادیث کی کتابوں کے بھی حوالے دیے, اور اس میں جو کمی تھی وہ الحمدللہ میں نے پوری کر دی, وہ میں آگے بتا دیتا ہوں. اور وہ 7 کتابیں کون سی ہیں وہ آپ سن لیجئے, چونکہ عربی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں, مولوی اس کا ترجمہ ہی نہیں تھے ہونے دیتے. ابھی بھی بہت کم کتابوں کا ان میں سے ترجمہ ہوا ہے, ورنہ مولویوں کے پول کھل جائیں گے, یہ روٹی والا چکر ختم ہو جائے گا. تو پہلی اسلام کی تاریخ جو اہل سنت میں امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 310 ہجری, ہمارے اسلاف میں سے تاریخ طبری انہوں نے لکھی. یہ اہل سنت کے امام طبری ہیں, ایک اہل تشیع کے بھی امام طبری ہیں, یہ اہل سنت کے امام طبری ابن جریر, جن سے ابن کثیر نے سب کچھ نقل کیا ہے. دوسری کتاب جو ہے الاستیاب, امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 463 ہجری, کمال کتاب لکھی ہے انہوں نے, اکثر حوالے مولانا مودودی نے اس کتاب سے دیے ہیں. تیسری کتاب تاریخ دمشق ہے, ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 571 ہجری ان کی. چوتھی کتاب اسد الغابہ, 8000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی اس میں جمع کیے گئے. شکر ہے یہ ترجمہ ہو گیا, 3 جلدیں موٹی موٹی زخیم جلدوں میں 8000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی اس کتاب میں ہے. اسد الغابہ, امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 630 ہجری, یہ ان کی کتاب ہے. پانچویں کتاب ہے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ, بڑی مشہور کتاب, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 774 ہجری. اور چھٹی کتاب تاریخ ابن خلدون, امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 808 ہجری ان کی. اور ساتویں کتاب الاصابہ ہے, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 852 ہجری, جو اہل سنت میں بریلوی, دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے ہاں متفقہ طور پر بزرگ مانے جاتے ہیں. یہ تمام لوگ ان تمام کتابوں کے الحمدللہ انہوں نے پورے ریفرنسز دیے ہیں. لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو لوگ رد کرتے ہیں وہ خلافت و ملوکیت کا رد کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ رد کن کا ہو رہا ہے. ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, اور مولانا مودودی بیچارے کو کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو یہ 2 نمبر پالیسی ہے. تو پنجابی میں ہی اس کی صحیح ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے کہ چور نو نہ مارو, چور دی ماں نو مارو. پہلے چور کو بعد میں مارا جائے, پہلے اس کی ماں کو مارے جس نے چور کو جنم دیا. تو پہلے ان سارے بزرگوں کو لانتی اور یہ سب کچھ ڈکلیئر کریں گے اگر اتنے جرت مند ہیں, معاذ اللہ, استغفر اللہ, اور پھر آئے سامنے. اور پھر اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے الحمدللہ احادیث بھی بیان کی ہیں. اور اس کتاب کا جو مقدمہ ہے تقریباً 1.5 صفحے کا ہے. اس میں آپ کو انٹینشن پتا چلے گی کہ یہ کتاب کیوں لکھی جا رہی ہے. جو انہوں نے پریفیس اس کا دیباچہ لکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں آج کے ایک نوجوان مسلمان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی بنائی محنت صرف 30 سال کے بعد اس غلط ڈگر پر چل پڑی کہ آج تک اس سے چھٹکارا ممکن نہیں, جبکہ ہزاروں صحابہ اس وقت زندہ تھے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے یہ 30 سال کے بعد ہی ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ گئی. وہ کیا اسباب تھے؟ اب یہ کون کھولے؟ انہوں نے کھولا الحمدللہ. اور واقعی یہ کسی پڑھے لکھے مسلمان کا پہلا سوال یہی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے یہ کتاب 1386 ہجری میں 1966-67 صدر ایوب کی جب ملوکیت تھی اس دور میں انہوں نے لکھی. جب لوگوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی, اس کو بھی یہ مولوی سارے امیر المومنین ڈکلیئر کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا دیکھیں جی یزید کو بھی تو مانا ہوا ہے, اور ان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اتنے بڑے بادشاہوں کو قبول کیا امت نے, تو صدر ایوب میں کون سی برائی موجود ہے. تو پھر مولانا مودودی نے کتاب لکھی کہ حسین کدھر گیا, حسین بھی تو ہے نا. پھر انہوں نے مجبوراً یہ کتاب لکھ کے امت کو حق ننگا کر کے بتا دیا, اور پھر انہوں نے لحاظ کسی کا نہیں کیا, جو جو بات آتی تھی احترام کے دائرے کے اندر وہ لکھتے چلے گئے الحمدللہ. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب خلافت اور ملوکیت میں نے 2012 اسی سال جون میں پڑھی. لیکن واللہ یہ جو کتاب ہے
اس کو پڑھنے سے پہلے ہی میں پچھلے سال یہیں پر 14 اور 15 محرم الحرام 1433 ہجری کی درمیانی رات 10 دسمبر 2011 کو ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا تھا. مسئلہ نمبر 61 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر وہ گفتگو اپلوڈ ہے. 2 گھنٹے اور 22 منٹ کی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. یہ خلافت اور ملوکیت تو میں نے بعد میں پڑھی ہے, میں تو پہلے ہی کتاب و سنت کے ذریعے یہ ساری گیم سمجھ گیا تھا. یہ تو بعد میں جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو فکر مودودیت پھیلا رہا ہے, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا خلافت اور ملوکیت کے بارے میں, تو میں نے بعد میں پڑھی. پھر الحمدللہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں. جو بھی صحیح بات کرتا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی ٹھپا لگا دو. کوئی توحید کی بات کرے تو کوئی یہ وہابی ہے, کوئی اہل بیت کی بات کرے اس کو یہ تو شیعہ ہو گیا, کوئی صحابہ کی بات کرے اس کو یہ دیوبندی ہو گیا, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرے تو اس کو کوئی بریلوی ہو گیا. یہ مولویوں نے ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں اپنی اپنی دکانداری چلانے کی. یہ میں نے الحمدللہ 35 سال کی عمر میں یہ پورا یہ جو تجربہ ہے, اس کے بعد میں آپ کو نچوڑ نکال کے بتا رہا ہوں ان مولویوں کا جو انہوں نے امت کے ساتھ ظلم کیا. تو وہ جب لیکچر ریکارڈ ہوا اور وہ الحمدللہ اہل سنت پاک.com پر رکھا ہوا ہے, اس کے بعد سے جو ہے نا ایک ساری طرف جو ہے وہ ہلچل مچنا شروع ہوگی. اس میں نے واقعہ کربلا کے وجوہات کیا تھیں اور یہ پوری ڈیٹیلز میں نے اس میں بتائی ہیں. آج ٹائم نہیں کہ میں ان چیزوں کو ایڈریس کروں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے. آج میں نئی باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں اس کے ساتھ ایڈ ہو جائیں. جس کو شوق ہو تو وہ اس کو بھی سن سکتا ہے. بلکہ انشاءاللہ تعالی جو کتاب و سنت کے منہج کے لوگ ہیں, جو صحیح الاسناد حدیث کو حجت مانتے ہیں, ان کے لیے وہ بڑی اچھی محنت ہے الحمدللہ. اس کے بعد پھر میں نے ایک اور لیکچر بھی ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر 48 کے نام سے 1 گھنٹے کا. فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. 5 اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے, وہ بھی اہل سنت پاک.com پر بھی اور ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ گفتگو رکھی ہوئی ہے. فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. جو خلافت کی بات کرتا ہے اس کو فکر حسین کلیئر ہونی چاہیے. 3 لٹمس ٹیسٹ میں نے اس میں بتائے ہیں, ان میں سے تیسرا یہ ہے. پہلا یہ ہے کہ کتاب اللہ کی طرف اس کی دعوت ہو, فرقہ واریت سے پاک. دوسرا پوائنٹ, قتال کے اوپر وہ زور دیتا ہو, قتال سے نہ بھاگے. اور تیسرا فکر حسین اس کو کلیئر ہو, ورنہ تو آج کے حکمران یزید سے بہت بہتر ہے. یہ اہل بیت کے قاتل تو نہیں ہے. اگر آج کے بدماش ملوکوں کو ہم نے غلط کہنا ہے تو ہمیں پہلے یزید کو بھی غلط کہنا پڑے گا. آپ کہیں وہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے, تو پھر فکر حسین کلیئر نہ ہوئی تو پھر تو خلافت کی بات کرنا ہی غلط ہے. اور الحمدللہ مجھے اس دفعہ بڑی خوشی ہوئی, میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. اسلام آباد پورے میں نے یہ دیکھا ہے, جماعت اسلامی کی طرف سے, میں کوئی رکن نہیں جماعت اسلامی کا, فکر حسین والے لیکچر میں نے تنظیم اسلامی کی بات کی اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی. میں تو الحمدللہ جو حق بات جو بھی بندہ بیان کرتا ہے اس کی میں تعریف کرتا ہوں. تو اس دفعہ جماعت اسلامی نے, میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں یہ کہ پورے اسلام آباد میں انہوں نے بڑے بڑے بینرز لگائے, وائٹ اور ریڈ کلر میں. وائٹ بینرز تھے اور اس پہ ریڈ لکھائی ہوئی تھی, اور اس پہ کیا لکھا تھا, اسلامی نظام خلافت کے لیے قربانی پیش کرنے والے امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہی جو میں نے جملہ بولا تھا نا, یہ میرا گولڈن کوٹ ہے. فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. جو کہتا ہے نا حسین باغی ہے, وہ خلافت کی بات کرنا چھوڑ دے. جب تک حسین سمجھ نہیں آئیں گے خلافت نہیں سمجھ آ سکتی. جب تک بنو امیہ کی بدماش حکومت کو بدماش حکومت نہیں کہا جائے گا, اس وقت تک خلافت کی بات ہو ہی نہیں سکتی. کاٹ کھانے والی ملوکیت. اور تیسرا لیکچر جو 2 ہفتے پہلے ہی میں نے ریکارڈ کروایا, 55B مسئلہ کے نام سے, وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. 2.25 گھنٹے کی علمی گفتگو, بلکہ علمی ایٹم بم ہے, اور اس میں نے کافی ساری چیزیں جو ہے کھول کھول کر بیان کی ہیں. یہ تو تھے لیکچرز. 2 ریسرچ پیپرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ خلافت اور ملوکیت نیکسٹ ٹائم پرنٹ ہو, ویسے تو لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ ہو چکی ہے, 31 کے قریب اس کے ایڈیشن نکل چکے ہیں خلافت اور ملوکیت کے. ان 40-50 سالوں میں لاکھوں اس کے ورژن نکل چکے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں پبلش ہو چکی ہے. اس کے اندر اگر یہ 2 ریسرچ پیپر میرے مختصر سے ہیں, ایک 4 صفحے کا ہے اور ایک 10 صفحوں کا, 5 ورقوں کا, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی سکتے ہیں جس کو چاہیے ہو. ریسرچ پیپر نمبر 5A اہل سنت پاک.com پر
رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ اور ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی مستند کتابوں سے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر واقعہ کربلا ہونے تک 40 احادیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ واقعہ کربلا کی الحمدللہ میں نے بیان کی۔ اور اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ لاہور میں ایک پبلیکیشنز ہیں جنہوں نے وہ شعراء آفاق کتاب بھی چھاپ دی ہے، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المتوفا 597 ہجری، جن کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں، اور یہ بزرگ آج سے تقریباً 800 سال پہلے گزرے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 597 ہجری، ان کی شعراء آفاق تصنیف ہے عربی میں، جس کا ترجمہ ہے یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے۔ اور کمال کتاب لکھی ہے انہوں نے ائمہ اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ کے اقوال لکھ کر یزید کی شخصیت کو ننگا کیا، حتیٰ کہ ایون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں احترام کے دائرے کے اندر وہ بھی انہوں نے بیان کی، بدتمیزی کے ساتھ نہیں، احترام کے دائرے میں۔ اور واقعہ کربلا کا جو صحیح سکیچ ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سامنے آ سکتا ہے۔ یہ اہل سنت پاک.com پر 22 سے 23 MB کی فائل ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تقریباً 180 صفحوں پر مشتمل ہے یہ کتاب، 160 صفحوں پر۔ اس میں سے پہلے 80 صفحے جو ہیں وہ مقدمہ وغیرہ لکھا ہے، آج کے علماء کے مختلف احادیث کی روشنی میں انہوں نے اپنے کمنٹس دیے، اور 80 صفحوں پر یہ کتاب ہے۔ یہ الحمدللہ منگوائی بھی جا سکتی ہے، ہمارے یہاں سے مل بھی سکتی ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو اتھینٹک ترین کتاب ہے یزید کے ٹاپک پر، اور یہ ہمیشہ سے اہل سنت علماء اس کو پیش کرتے آئے ہیں۔ ایون امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 728 ہجری، انہوں نے اس کتاب کی تعریف کی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 774 ہجری، انہوں نے تو بہت تعریف کی اس کتاب کی کہ یہ کتاب لکھ کے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یزیدیوں کا منہ توڑ دیا ہے۔ انہوں نے تو بڑی تعریف کی ہے کہ صحیح انہوں نے ٹکا کے جواب دیا ہے۔ اور تیسرا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 748 ہجری، انہوں نے بھی اس کتاب کی تعریف کی، بلکہ دور حاضر میں اہل سنت کے بہت بڑے محدث جو ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب، جب ان سے میں نے 17 جون 2009 کو انٹرویو لیا تھا، 100 سوال ان سے پوچھے تھے جو کہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر بھی رکھے ہوئے ہیں، ویڈیو انٹرویو ان کا، اس میں انہوں نے یہ کتاب دکھائی اور باقاعدہ بتایا کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ان سے یہ ثابت ہے، اور اس میں سے یزید کے خلاف جو قول ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ انہوں نے عربی میں پڑھ کے اور اس کی کہا کہ یہ سند سے یہ پورا بیان کیا الحمدللہ۔